جی ٹھیک ہو گیا جی، آ رہی ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا ونبینا وامامنا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن والائہ اجمعین، اما بعد۔ جی واٹس ایپ پہ کیا بولا ہے آپ نے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین والجہاد والمجاہدین وألف بین قلوبہم وألف بینہم۔ اللہ رب العزت کا یہ ہم پر فضل و کرم ہے، اللہ کا احسان ہے کہ وہ اللہ مالک الملک وہ ہمیں بہترین حال میں رکھے ہوئے ہے۔ ہم امن کی حالت میں اپنے ملک پاکستان کے اندر موجود ہیں، اور اللہ تعالی ہمیں امن کے ساتھ یہاں پر رکھے ہوئے ہے۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے۔ ہم نے کل بھی یہ تذکرہ کیا تھا کہ ہمارے بھائی جو کہ قریب ہیں، ہم سے زیادہ دور نہیں ہیں، 2700-2800 کلومیٹر کا سفر ہے۔ آپ کے کراچی سے ڈبل لگا لیں، تھوڑا سا اور زیادہ لگا لیں، اور وہاں پر بمباریاں اور وہاں پر جو باقی مسائل ہیں وہ آپ سب نے اپنی خبروں کے اندر سنے ہیں کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے، کس طرح سے وہاں پر زندگی سروائیو کر رہی ہے، یہ آپ سبھی کے سبھی جانتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں نے کل یہ درخواست کی تھی کہ ہمیں اپنے ان بہن بھائیوں کو اپنی دعاؤں کے اندر یاد رکھنا ہے۔ اگر واٹس ایپ والوں کو نا آواز بند ہو تو فوراً مجھے بتا دیں کہ جی آواز بند ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی؟ کیونکہ میں نے یہ واٹس ایپ والے موبائل کی طرف سے ذرا سی ادھر ادھر جاتی ہے نظر، تو 2 بار میں نے غور کیا کہ یہ خود بخود آٹو میوٹ ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیوں ہو رہا ہے، لیکن انشاءاللہ اس کا کوئی حل نکالتے ہیں کہ یہ جو میوٹ نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے ہمیں کیونکہ بہترین ایک حال میں رکھا ہوا ہے، اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے بہترین حال کے اندر موجود بھی ہیں، تو ہمیں اپنے بہن بھائیوں کو اپنی دعاؤں کے اندر یاد رکھنا ہے۔ یہ فلسطین کی سرزمین یہ انبیاء کا مسکن ہے، انبیاء کا مسکن۔ اس کا مطلب سمجھتے ہیں کہ انبیاء کا مسکن کا کیا مطلب ہے؟ کہ فلسطین اور اس کا جو قرب و جوار ہے یہ وہ مقدس اور بابرکت زمین ہے جہاں پر متعدد انبیاء مبعوث ہوئے، جہاں ان پر وحی اترتی رہی، جہاں ان انبیاء کرام نے علم توحید بلند کیا اور دین اسلام کی طرف اپنی اپنی قوموں کو دعوت دی، اپنی اپنی قوموں کو بتلایا، اپنی اپنی قوموں کو سکھلایا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کس طرح سے کرنا ہے، اللہ رب العزت کا اصل دین کیا ہے، اللہ رب العزت نے شریعت اتاری کیسے ہے، کس طرح کے احکامات کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر نازل کیا ہے۔ لیکن پھر یہ ہوا کہ ان قوموں کے اندر شرک آتا ہی چلا گیا، شرک آتا ہی چلا گیا، اور شرک آتا ہی چلا گیا، اور پھر یہ جو زمین ہے جو انبیاء کا مسکن تھی، جہاں پر متعدد انبیاء آئے اور پھر انہوں نے اللہ کے دین کی خدمت کی، اللہ کے دین کا علم بلند کیا، آج اس سرزمین کا یہ حال ہے کہ آج وہ سرزمین خون سے بھری ہوئی ہے۔
ابراہیم علیہ السلام نے عراق چھوڑ کر اسی سرزمین کی طرف ہجرت کی، اور پھر ان کی اولاد میں سے اسحاق علیہ السلام نے، یعقوب علیہ السلام نے اسی مقدس زمین کی طرف فریضہ توحید اور دعوت و تبلیغ کا فریضہ سر انجام دینے کے لیے اسی زمین کی طرف ہجرت کی۔ پھر یوسف علیہ السلام جو مصر کے وزیر خزانہ بنے، تو یعقوب علیہ السلام کا پورا گھرانہ یہ مصر منتقل ہو گیا، بنو اسرائیل، کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے، پھر وہ بنو اسرائیل کو لے کر دوبارہ آدم فلسطین ہوئے، اور آپ نے انہیں مقدس سرزمین میں بسایا۔ یہاں پر ایک جابر قوم تھی، اس کا قبضہ تھا، جہاد کے ذریعے اس کو فتح کرنے کا حکم دیا، لیکن اس وقت تو بنی اسرائیل نے انکار کر دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے، 40 سال تک یہ لوگ اسی میدان تہ میں رہے، ان کو یہاں پر رہنے کی سزا ملی، اور ان کے بعد حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیل نے بیت المقدس کو فتح کیا۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ بیت المقدس کو دشمنان اسلام کے ظالمانہ قبضے سے آزاد کروانے کے لیے ہمیشہ سے جہاد ہی کیا گیا ہے، اور جہاد سے روگردانی یہ اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سبب بنتی ہے، اور مسلمانوں کو ذلت اور خواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب مسلمان جہاد سے دور ہو جاتے ہیں، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے ساتھ ہوا۔ جب وہ جہاد سے اور یہاں وہاں بٹکے تو پھر ذلت ان کا مقدر بنی، پھر ذلت ان کا مقدر بن گئی، اور پھر اللہ رب العزت نے یہاں سے، جیسا کہ پہلے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوا ہے، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بیت المقدس کی آزادی کے لیے مسلمان متحد ہو کر دشمنان اسلام کے خلاف جہاد کریں گے تو یقین کریں اللہ تعالیٰ مدد کرے گا، جیسا کہ اللہ رب العزت نے یوشع بن نون علیہ السلام کی اور مسلمانوں کی مدد کی تھی۔ اور پھر بیت المقدس انبیاء کا قبلہ رہا ہے، یہاں سے دعوت توحید کا نور پھوٹتا رہا ہے، اور بنو اسرائیل جب تک انبیاء کرام کی پیروی کرتے رہے اللہ تعالیٰ ان پر انعامات کی بارش کرتا رہا، لیکن جب انبیاء کرام کی نافرمانی کرتے رہے، انہوں نے شروع کی، تو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر دشمن کو مسلط کر دیا۔ یہی وہ مبارک سرزمین تھی، کہ جس سرزمین پر داؤد علیہ السلام کو بھیجا گیا، نبوت کا تاج پہنایا گیا، پہاڑ اور پرندے ان کے تابع کر دیے، اور پھر ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو بھی اسی سرزمین پر بھیجا، اور وہ بادشاہت عطا کی جو آپ سے پہلے کبھی کسی کو نہیں ملے گی، اور آئندہ کبھی کسی کو ملنی بھی نہیں ہے، نہ پہلے کبھی کسی کو ملی، نہ آئندہ کبھی کسی کو ملے گی۔ اور پھر یہ سلیمان علیہ السلام ہی تھے جنہوں نے ہیکل جو مسجد اقصیٰ کے اندر ہے اس کی تجدید کی، اسے اپنی بادشاہت کے شایان شان پوری شان و شوکت سے تعمیر کیا، اور تعمیر سے فارغ ہونے کے بعد ہی اللہ تعالیٰ کی دعا سے جو ابھی بھی اس مسجد میں نماز پڑھنے کی نیت سے آئے وہ گناہوں سے پاک ہو کر نکلتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ جو اس مسجد کے اندر آ کر نماز پڑھے اس کو گناہوں سے پاک کر دینا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام اور ان کے بیٹے یحییٰ کو بھی اسی سرزمین پر مبعوث کیا، اور سیدنا زکریا کے زمانے میں ہی حضرت مریم علیہ السلام پیدا ہوئیں، جن کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، جو بنی اسرائیل کو اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ لیکن جب یہود نے انہیں قتل کرنے کی سازش کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اوپر اٹھا لیا، اور پھر ایک وقت آئے گا جب اللہ انہیں اسی سرزمین پر دوبارہ اتارے گا، اور وہ دین اسلام کے عظیم داعی بن کر عدل و انصاف قائم کریں گے۔ یہ آواز کسی اور کی بھی کٹ رہی ہے، ایک میسج آیا کہ آواز کٹ رہی ہے، زوم والے یا واٹس ایپ والے ذرا بتائیں آواز کے بارے میں۔
کسی وقت کٹتی ہے آواز پھر ٹھیک ہو جاتی ہے. جی زوم والے بھی بتائیں. پھر نبیوں کا سلسلہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا. آپ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، وہیں پر آپ کو نبوت ملی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی بیت المقدس کی سیر کروا دی اور وہاں تمام انبیاء کو جمع کر کے ان کی اقتداء میں نماز بھی پڑھا دی. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بیت المقدس انبیاء کے پیروکار اور مسلمانوں کا ہے جو انبیاء کی دعوت و توحید کو تسلیم کر کے ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں. اور پھر یہ بیت المقدس، یہ فلسطین کی زمین، یہ اس پر خون شہداء گواہ ہے، خون شہداء یہاں گرا ہے. فلسطین کی سرزمین شہداء کے لہو سے ہمیشہ تر رہی ہے. اسلامی دور میں سب سے پہلے یہاں پر جلیل القدر صحابہ کرام کا خون بہا. ان کی قیادت میں مسلمانوں کی فوجیں اس زمین پر آئیں اور ان میں بہت سارے مسلمانوں نے اپنی جانیں اللہ کی راہ میں قربان کی، اور 450 برس بعد 1099 عیسوی میں 493 ہجری میں جب بیت المقدس پر صلیبیوں نے قبضہ کیا تو ہزاروں مسلمان ان کے ہاتھوں شہید ہوئے، اور کہا جاتا ہے کہ مسجد اقصیٰ میں داخل ہوتے وقت انہوں نے 70,000 مسلمانوں کو شہید کر ڈالا تھا. پھر اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ ان کے سر ان کے جسموں سے الگ کر دیے، ان کے ناک، ان کے کان اور ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے، ان لاشوں کو آگ لگا دی. اور پھر پونی صدی کے بعد جب صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے صلیبیوں کے خلاف اعلان جنگ کیا تو پھر انتہائی خونریز مارکے ہوئے، ہزاروں پاک روحیں وہ اللہ کی راہ میں قربان ہو گئیں، حتیٰ کہ 583 ہجری میں بیت المقدس دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا. اور عیسوی سال کون سا تھا؟ 1187. اس کے بعد تتاریوں کا فتنہ آ گیا، جو فتنہ بغداد پر قبضہ کرنے کے بعد شام میں داخل ہوئے وہ لوگ اور ہزاروں بے گناہ مسلمانوں کا خون بہایا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو متحد ہو کر جہاد کرنے کی توفیق دی، اور عین الجالوت فلسطین میں تاتاریوں کے خلاف زبردست قسم کا مارکا ہوا، اور اس میں بھی بے شمار مسلمان دین اسلام کے غلبہ کے لیے اپنی جانوں پر کھیل گئے. اور پہلی مرتبہ تاتاریوں کو شکست ہوئی 1260 ہجری میں. اس کے بعد 650 برس تک فلسطین پر ممالک اور مصر میں عثمانی ترکوں کا قبضہ رہا. اور پھر انگریزوں کا دور آ گیا. 1917 عیسوی سے لے کر 1948 تک انگریز یہاں پر قابض رہے، اور فلسطین میں یہودیوں کی آباد کاری کا عمل انگریزوں نے شروع کر دیا، اور مسلمانوں نے اپنے دین اور اپنے مقامات مقدسہ کے دفاع کے لیے اپنی جانوں کی پرواہ نہ کی. اور انگریزوں کے ہی تعاون سے مئی 1948 میں سرزمین فلسطین پر صہیونی مملکت کا قیام عمل میں آیا، اور اس وقت سے اب تک یہ مبارک سرزمین پر مسلمانوں کا خون یہ پانی کی طرح بہہ رہا ہے، اور ایمان والے اپنے سے کہیں زیادہ طاقتور دشمن کا دیوانہ وار مقابلہ کر رہے ہیں. اور یوں اس سرزمین کو اگر شہداء کی سرزمین کہیں تو یہ بے جا نہ ہوگا. اللہم اغفر لہم وارحمہم. اور پھر اس سرزمین کا علماء کرام کے ساتھ تعلق، اس سرزمین فلسطین پر علمی سرگرمیوں کا آغاز اس وقت ہوا جب یہاں پر صحابہ کرام تشریف لائے. انہوں نے آ کر دعوت اللہ کا فریضہ سر انجام دیا، اور اہل شام فوج در فوج اسلام میں داخل ہوئے. ان سے صحابہ کرام سے دین کا علم سیکھا، اور چونکہ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کے دلوں میں ان کا ایک مرتبہ، ایک مقام رہا ہے، تو اس لیے بہت سارے علماء یہاں پر آئے. افریقہ سے جتنے بھی مسلمان ممالک سے جو علماء کرام حج کے لیے آتے، ان کا گزر بیت المقدس سے ہی ہوتا تھا. بہت سارے علماء ہیں، لیکن ہم چند ایک مشہور علماء کا نام لیں گے. امام محمد بن ادریس الشافعی
جنہیں ہم امام شافعی کے نام سے پکارتے ہیں، یہ فلسطین کے مشہور شہر غزہ میں ہی پیدا ہوئے، اور 4 مشہور جو فقہی مذاہب ہیں اس میں جو مذہب شافعی کی نسبت انہی کی طرف کی جاتی ہے۔ حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ یہ بھی یہیں پر تھے۔ پھر امام ابن قدامہ المقدسی، یہ نابلس فلسطین کی ہے ایک بستی ہے، ان کا پیدائش جہاں پر ہوئی۔ حافظ عبد الغنی بن عبد الواحد المقدسی، یہ مشہور محدث ہیں، یہ بھی یہیں پر تھے۔ امام ابن مفلج المقدسی یہ بھی یہیں پر تھے۔ امام احمد بن حسین الرملی، یہ بھی رملہ آج بھی اس کا شہر ہے، اور اسی طرح سے مزید بہت سارے ائمہ کرام یہاں پر آئے۔ تو یہ زمین انبیاء کی، یہ زمین شہداء کی، اور یہ زمین علماء کرام کی زمین ہے۔ اور پھر اسی طرح سے اگر مسجد اقصی کی ہم اسلامک لحاظ سے اس کے فضائل کے بارے میں بات کریں تو یہ دنیا پر قائم دوسری مسجد ہے، مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ اس روئے زمین پر بنائی جانے والی پہلی مسجد کون سی ہے؟ مسجد حرام۔ دوسری مسجد یہی مسجد اقصی ہے۔ اور حضرت ابو ذر نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ روئے زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد بنی، تو آپ نے جواب دیا مسجد حرام۔ تو انہوں نے کہا اس کے بعد، تو آپ نے فرمایا مسجد اقصی۔ پھر انہوں نے پوچھا ان دونوں مساجد کی تعمیر میں کتنا عرصہ ہے؟ آپ نے فرمایا 40 سال۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے۔ قبلہ اول مسجد اقصی مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے۔ سیدنا براء بن عازب کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 16 یا 17 مہینے بیت المقدس مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، اور پھر ہمیں کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے دیا۔ یعنی پورا 13 سالہ مکی دور اللہ کے رسول نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے، اور پھر ہجرت کے بعد آپ نے اور آپ کے اصحاب نے 16 یا 17 ماہ تک اسی طرح وہ نمازیں پڑھتے رہے، اور اس کے بعد قبلہ تبدیل کرنے کا حکم آ گیا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب مسلمانوں کے لیے تو اس مسجد کی وہ اہمیت ہی نہیں ہونی چاہیے۔ کیسے وہ اہمیت نہ ہو؟ یہ مسلمانوں کا قبلہ ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے، اور مساجد مسلمانوں کی ہوتی ہیں، یہود کا مساجد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ یہود شروع سے ظالم تھے، یہ منافق تھے، یہ فاسق تھے، یہ انبیاء کے قاتل تھے، اور آج یہ مسلمانوں کے قاتل ہیں۔ اور پھر مسجد اقصی کے گرد و نواح کو اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، کہ یہ مسجد اقصی یا بابرکت ہے، پاک ہے وہ رب، وہ ذات اللہ تعالیٰ جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے آس پاس اللہ نے برکت رکھی ہے۔ اگر یہ مسجد مسلمانوں کی الاٹمنٹ نہیں ہے تو اللہ کے نبی کو کعبہ سے مسجد اقصی کیوں لے جایا گیا؟ آپ کو وہاں پر امام کیوں بنایا گیا؟ آپ کی اقتداء میں تمام انبیاء نے نماز کیوں پڑھی؟ جب اس کا گرد و نواح اتنا بابرکت ہے تو خود مسجد اقصی کتنی بابرکت ہوگی۔ اور برکت یہاں پر معنوی برکت نہیں ہے، اس کی زمین بہت خوشحال بھی ہے، بہت سرشبد بھی ہے، اور پھر یہ برکت معنوی بھی ہے کہ جو انبیاء کرام جو یہاں پر مبعوث ہوئے، فرشتے یہاں پر نازل ہوئے، متعدد انبیاء وہاں پر دفن ہیں، متعدد شہداء کا خون اس سرزمین پر ہے، اور پھر اس مسجد کا مسلمانوں کے ساتھ سب سے بڑا تعلق، اہم ترین تعلق معراج النبی۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کا حال بیان کرتے ہوئے کہ میرے پاس براق لایا گیا جو سفید رنگ کا اور لمبے قد کا،
گدھے اور خچر کے درمیان ایک جانور تھا اور اس قدر تیز تھا کہ اس کا ایک قدم حد نگاہ پر پڑتا تھا، جہاں تک آنکھ جاتی وہاں تک اس کا قدم جاتا۔ میں اس پر سوار ہوا، بیت المقدس پہنچا، وہاں میں نے اسے اس جگہ باندھ دیا جہاں دوسرے انبیاء اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے۔ انشاءاللہ نقشوں کے اندر ہم آگے لیکچروں کے اندر جو آخری لیکچر ہوں گے ان کے اندر نقشے جب دکھائیں گے تو وہ جگہ بھی دکھائیں گے جہاں پر اللہ کے نبی نے اپنا خچر باندھا تھا۔ اللہ کے نبی مسجد اقصیٰ کے اندر داخل ہوئے، 2 رکعت نماز ادا کی، پھر اللہ کے نبی کہتے ہیں باہر آیا تو جبرائیل علیہ السلام ایک برتن میں شراب، دوسرے میں دودھ مجھے پیش کیا، میں نے دودھ پسند کیا، اور جبرائیل نے کہا آپ نے فطرت کو پسند کیا ہے، اور پھر ہمیں آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ اور جہاں تک بیت المقدس میں انبیاء کی امامت کا تعلق ہے تو اس بارے میں بہت ساری احادیث ہیں، بہت ساری احادیث۔ ایک حدیث میں بیان کرتا ہوں، خلاصہ ایک اس کا بیان کر دیتا ہوں، بات لمبی ہو جاتی ہے پھر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو پھر آپ بیت المقدس کی طرف اترے، آپ کے ساتھ انبیاء بھی نازل ہوئے، سب جب نماز کا وقت ہوا تو آپ نے انہیں نماز پڑھائی، اور ہو سکتا ہے یہ نماز اس دن کی صبح کی نماز ہو، اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ آپ نے انہیں آسمان پر نماز پڑھائی تھی، جبکہ غالب روایات یہ ہیں کہ آپ نے انہیں بیت المقدس میں امامت کروائی تھی۔ بعض روایات کے اندر لوگوں نے کہا ہے کہ معراج میں کے لیے جاتے وقت نماز پڑھائی تھی، اور بعض کا موقف یہ ہے کہ معراج سے واپس آ کر بیت المقدس میں نماز پڑھائی تھی، اور یہ موقف جو ہے وہ راجح موقف ہے، کیونکہ یہ موقف جو ہے حافظ ابن حجر، حافظ ابن القیم نے اسی بات کو ترجیح دی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ، بلکہ حافظ ابن حجر اور حافظ ابن القیم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے انبیاء کی جماعت جو ہے معراج کے لیے جاتے ہوئے کروائی تھی، لیکن راجح موقف یہی ہے کہ آپ نے بیت المقدس میں جو معراج سے واپس آئے تو پھر نماز پڑھائی۔ اسی طرح سے ایک اور اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم ایک چیز بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے 3 جگہوں پر سفر کرنے کی فضیلت بتائی ہے، کہ آپ سفر کرنا جس میں وہ مقصد ہو ثواب حاصل کرنے کا، تو 3 مقامات ہیں، بیت اللہ، مسجد اقصیٰ اور میری مسجد یعنی مسجد نبوی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ 3 مسجدوں کے سوا کسی کے جگہ کے لیے کجاوے نہ باندھے جائیں، یعنی سفر نہ کیا جائے، ایک مسجد حرام، دوسری مسجد اقصیٰ، اور تیسرا مسجد نبوی۔ یہ 3 جگہ ایسی ہیں کہ جہاں پر سفر کریں اجر کی نیت سے تو اجر ملتا ہے، باقی یہ درباروں مزاروں پر جانے کا کوئی اجر نہیں ملتا۔ اور پھر یہاں پر بہت سارے صحابہ کرام یہاں پر آئے جنہوں نے یہاں پر آ کر رہائش کی، بسایا اپنے آپ کو۔ چند ایک صحابہ کرام کا تذکرہ ہم نے آپ کے سامنے یہاں پر کیا ہے۔ انہوں نے خصوصی سفر کیا، کیوں؟ کہ وہ نماز یہاں پڑھنے کا اجر حاصل کر سکیں۔ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس فوج کے سپہ سالار تھے جس نے بیت المقدس کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے اندر فتح کیا۔ اسی طرح سے بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سیدنا عمر کے ساتھ بیت المقدس میں گئے تھے، اور بیت المقدس میں انہوں نے آذان کہنے کا شرف حاصل کیا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں سیدنا ابو عبیدہ نے اپنی وفات کے وقت اپنا نائب بنایا، اور یہ پھر طاعون کی بیماری سے فوت ہو گئے۔ خالد بن ولید، عبداللہ بن سلام اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیت المقدس کی فتح کے وقت وہاں پر موجود تھے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فلسطین میں سب سے پہلے قاضی تھے، اور فلسطین میں انہوں نے قیام کیا اور وہیں پر یہ فوت ہوئے۔ تمیم ابن اوس الداری، تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اسلام قبول کرنے کے بعد سے پہلے فلسطین کے ہی رہائشی تھے، پھر اسلام قبول کر لیا، اللہ کے رسول کے ساتھ رہے، اور پھر کچھ عرصے کے بعد یہ بیت المقدس چلے گئے، اور بیت المقدس کے یہ گورنر بھی رہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیت المقدس کئی بار گئے، اور جب بھی جاتے مسجد اقصیٰ میں جا کر نماز پڑھ کر واپس چلے آتے، اور کہا کرتے تھے کہ میں صرف سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا حاصل کرنے گیا تھا۔
وہ دعا ہے نا کہ اللہ جو یہاں پر نماز پڑھے اس کے سارے گناہ معاف کر دینا۔ اور ابو ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیت المقدس کے رہائشی تھے اور مسجد اقصی میں درس دیا کرتے تھے۔ شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی بیت المقدس میں قیام پذیر تھے اور حضرت معاویہ کے دور حکومت میں وہیں پر فوت ہوئے، اور مسجد اقصی کی ان کی قبر جو ہے وہ مسجد اقصی کی چار دیواری کے قریب موجود ہے۔ یہ چند ایک صحابہ کرام تھے۔ ان صحابہ کرام کے علاوہ ابو جمعہ الانصاری، اوف بن مالک، عمر بن عاص اور اسی طرح سے ابو ایوب انصاری اور بھی کئی صحابہ کرام کے ہمیں نام کا تذکرہ ملتا ہے جو مسجد اقصی کے اندر رہے اور جو فلسطین کے اندر جا کر آباد ہوئے۔ اب ذرا یہ تو ہمارا ہو گیا ایک شرعی پہلو۔ اب ہماری جو اصل جو ہم جاننا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم دو طرح سے جاننا چاہتے ہیں، ایک اس مسجد کے ساتھ ہمارا شرعی تعلق کیا ہے، اور دوسرا یہ جو عالمی سامراج ہے، سارے یہ جو کافر ہیں یہ وہاں پر ہیں کیوں، مسئلہ فلسطین اصل میں ہے کیا۔ 19ویں صدی کے اواخر میں حجاز، عراق اور شام کے سلسلہ میں یورپ نے جو سامراجی منصوبے بنائے تھے، آگے چل کے عالم عرب کے سیاسی نقشے پر ان کے بڑے جو دور رس نتائج مرتب ہوئے، اور ان منصوبوں کی پلاننگ اور ان کی تنفیذ میں فرانس اور برطانیہ سب سے پیش تھے، جن کی اسرائیل کے آگے آج کوئی اوقات نہیں ہے۔ اس لیے اس وقت پوری یورپی دنیا میں یہی دونوں ملک سپر پاور تھے، فرانس اور برطانیہ، پھر روس اور جرمنی، اور آخر میں امریکہ بھی اسی سامراجی منصوبے کے اندر شریک ہو گئے۔ انہوں نے اسرائیل کو یہاں پر کیوں بسایا، بنو اسرائیل کو یا یہودیوں کو، کہ عربوں کو نتھ ڈالی جا سکے۔ مغرب کے ان سامراجی منصوبوں کی تکمیل میں عالمی صہیونیت کا بہت اہم رول رہا ہے، اور اس میں یہودیوں سے ہمدردی اور مدد کے جذبات اور انسانی اور سیاسی اور مذہبی بنیاد پر پیدا کیے گئے ساری یورپی حکومتوں نے اپنے یہاں سے یہودیوں کو فراخ دلی کے ساتھ انہیں فلسطین انہیں بیچتے رہے، پیسے بیچتے رہے اور انہیں مدد کرتے رہے کہ فلسطین میں یہ آباد ہو جائیں، اور فلسطین میں یہودیوں کو بسانے میں ہر ایک طرح کا تعاون اور وسائل ان لوگوں کو دیے گئے۔ پہلی عالمی جنگ 1914 سے لے کر 1918 کے تک، اس کے بعد پہلی عالمی جنگ کے بعد جب فلسطین میں خلافت عثمانیہ کے فلسطین ہاتھوں سے نکل گیا تو ان مغربی حکومتوں نے اپنے قونصل خانوں اور سفیروں کی مدد سے فلسطین میں زمینیں خرید کر یہودیوں کے حوالے کرنا شروع کر دی، اور پھر ترکیوں کا جو ترکہ تھا پھر اس کو تقسیم کیا گیا، پلان بنایا گیا۔ پہلی عالمی جنگ میں ترکی کی شرکت اور جرمنی کی مدد، پھر اس کو ترکی کی جو مدد کی گئی اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا۔ وہ پہلے ہی بڑا سیاسی اور اقتصادی بحران کا شکار تھا، اور یورپ کو ترکی کا بیمار مرد کہا جانے لگا، اور اس کی کمزور پوزیشن کو دیکھ کر یورپ کے مسیحی ممالک نے جو ترکوں کے ہاتھوں میں مسلسل ذلت اور شکست کا سامنا کر رہے تھے، ترکوں کے قبضہ میں رہنے والے ممالک میں بغاوت کروا کے اپنے قبضے کے امکان انہوں نے پیدا کر لیے، اور ترکوں کی جو امکانی وراثت تھی، جو ترکوں کی حکومت تھی، اس کی تقسیم کا ایک پلان مقرر کر لیا، ایک پلان تیار کر لیا جو برطانیہ کے اخبار میں بھی شائع ہوا۔ اس میں روس اور برطانیہ اور فرانس شریک تھے۔ انتقام کا ایک بہترین موقع تھا ترکوں سے، کہ ترکی سے کئی سال مار کھائی ہے سلطنت عثمانیہ سے، لہذا اس سلسلے میں انہوں نے خفیہ مذاکرات اور ملاقاتیں کیں اور جنگ کے بعد کی صورتحال کی منصوبہ بندی کے لیے معاہدے کیے، اور پھر اس وقت عالمی صہیونی تنظیم کو اس وقت کہیں استقرار تو حاصل نہیں ہوا، اس کے جو رہنما تھے وہ جرمنی میں پھنسے ہوئے تھے، لیکن دوسری طرف برطانیہ کے اندر حائم و میدان نے اپنی جو اثر و رسوخ تھا وہ جمع کرنا شروع کر دیا، اور برطانیہ نے یہ سازش کی کہ 3 ممالک کے
جو متضاد راستوں اور موقفوں کو کے ذریعے شام اور عراق میں اپنا اثر و نفوذ بحال رکھنے کے لیے وہ کوشش شروع کر دی۔ پہلا موقف تو یہ تھا کہ اس نے عثمانی خلافت کے خلاف علم بغاوت بلند کیا ہے، اس لیے امیر حجاز جو ہے وہ جو محمد شریف اس کا نام تھا، وہ جو شریف حجاز جس کو کہا جاتا تھا، اس نے ان کو بھی ساتھ ملایا گیا اور انہیں حجاز کی حکومت کا لالچ دیا گیا کہ آپ جو ہے وہ حجاز کی حکومت آپ کے حوالے کر دیتے ہیں، اور اپنی پالیسی ایک ایسی مبہم بنائی گئی اور یہ وعدہ کیا کہ سلطنت عثمانی کی بے دخلی کے بعد جزیرہ عرب اور شام اور عراق کے اکثر علاقے وہ جو امیر حجاز ہے اس کے ہاتھ میں کر دیے جائیں گے۔ اس کا نام تھا حسین بن علی، اور برطانیہ نے اس موقع پر بڑی مبہم اور گول مول سی پالیسی اختیار کی، حتیٰ کہ یہ طے پایا کہ اس وقت فوری طور پر بغاوت کا اعلان کر دیا جائے اور بقیہ معاملات جو ہیں وہ جنگ کے خاتمے کے بعد باہمی مذاکرات کے ذریعے ہم حل کر لیں گے۔ تو اسی معاہدے کے تحت جو ہے وہ شریف حسین نے 10 جون 1916 میں حجاز میں بغاوت کا اعلان کر دیا اور اعلانیہ طور پر وہ برطانیہ کا حریف بن گیا۔ پھر دوسری طرف برطانیہ نے عراق اور شام کے مستقل سلسلہ میں فرانس کے ساتھ گفتگو کی اور بعد میں روس کو بھی شامل کر لیا، اور 1916 میں سائکس پیکو معاہدہ ہوا جس میں یہ طے پایا کہ عراق کا اکثر حصہ، شرق اردن اور فلسطین میں حیفا کا علاقہ برطانیہ کو ملے گا، اور لبنان اور شام فرانس کے حصے میں آئیں گے۔ فلسطین پر چونکہ متعدد قسم کے یورپی اور سامراجوں کی نظر تھی، اس لیے مختلف جو دعوے داروں سے بچنے کے لیے یہ طے کیا گیا کہ اسے کسی ملک کو دینے کی بجائے بین الاقوامی نگرانی میں منتقل کر دیا جائے۔ اب برطانیہ نے یہ چال چلی کہ اس نے فلسطین کے مستقبل کے متعلق عالمی صہیونی تنظیم کے ساتھ خفیہ مذاکرات کیے کہ وہ دراصل امریکہ میں یہودیوں کے اثر و رسوخ کا استعمال کر کے امریکہ کو اپنی طرف جنگ میں شامل کرنا چاہتا تھا۔ پہلی عالمی جنگ کے خاتمے کے بعد سلطنت عثمانیہ کے سقوط اور سقوط کے بعد برطانوی فوجیں عرب فوجوں کے ساتھ تعاون سے 11 دسمبر 1917 میں شہر قدس میں داخل ہو گئیں، اور برطانوی فوج کا جو قائد تھا اس کا نام تھا جنرل النبی، اور عربی فوج شاہ فیصل اول کے زیر قیادت تھی۔ فتح کے بعد برطانوی فوج کے سپہ سالار نے جشن مناتے ہوئے کہا، آج صلیبی جنگوں کا اختتام ہو گیا ہے۔ گویا فلسطین پر ان کا حملہ صلیبی جنگوں کی آخری کڑی تھا، یعنی سلطان صلاح الدین ایوبی کب آیا، کب اس نے فلسطین کو فتح کیا، کب دوبارہ یہ برطانیہ کو ملا، سلطنت عثمانیہ پوری گزر گئی، اور ابھی تک ان کے اوپر کیا طاری تھا؟ صلیبی جنگوں کا جنون جو 800 سال گزر جانے کے باوجود بھی چھایا ہوا تھا۔ تو اس لیے آپ ابھی بھی دیکھ لیں، 9/11 کا اٹیک ہوا تو بش کے منہ سے کیا نکلا؟ بش کے منہ سے جملہ نکلا کہ صلیبی جنگوں کا آغاز ہو گیا۔ تو اس لیے ذرا اور بھی چند ایک معاہدے ایسے ہیں جس سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ فلسطین کا جو مسئلہ ہے اس کے حل کی ناکام کوششیں جان بوجھ کر جو کی جاتی ہیں وہ ایمی فضول میں نہیں ہیں، اس کے پیچھے پوری ایک سائنس ہے، پوری ایک سائنس۔ بہرحال 29 نومبر 1948 کو اسرائیل کی ریاست کا قیام دنیا کا ایک سیاہ ترین دن تھا، کیونکہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے اپنی تاریخ ترین قرارداد نمبر 181 جاری کر دی، جس میں امریکہ کے دباؤ اور روس کی زبردست حمایت کی وجہ سے 2/3 اکثریت سے منظور کر لیا، جس میں فلسطین کو 2 مستقل ریاستوں میں تقسیم کر دینے کی بات کہی گئی، اور جنرل اسمبلی کے اس غیر قانونی اور غیر اخلاقی اور غیر انسانی فیصلہ کی وجہ سے اسرائیلیوں کو فلسطین کا 55% حصہ مل گیا، جبکہ اس سے پہلے وہ صرف 11% حصے سے زیادہ کے مالک نہیں تھے، اور تقسیم کا یہ فیصلہ
فلسطین کے ہر عربی اور ہر مسلمان کے لیے ایک بجلی تھی، بجلی، اس کی روح فنا ہو گئی یہ فیصلہ سن کر، جس نے مذاکرات اور مصالحت کے ذریعے فلسطینی حکومت کے قیام کی ہر امید کو بالکل ختم کر دیا، اور عالم اسلام میں زبردست مظاہرے ہوئے۔ ہر ملک کی عوام اپنی حکومتوں سے اس غیر منصفانہ تقسیم کو روکنے کا مطالبہ کرتی رہی، اور فلسطین کو یہودی شکنجے سے آزادی دلانے کے لیے مسلح جدوجہد کی آواز لگا دی گئی، لیکن سب بے فائدہ اور بے سود۔ آج فلسطین کی سرزمین پر تقریباً 90% حصے پر اسرائیلیوں کا قبضہ ہے۔ انشاءاللہ مزید اسرائیل کی ریاست کا قیام انشاءاللہ ہم کل ڈسکس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائیوں کی مدد کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی جو وہاں پر جہاد کر رہے ہیں، اللہم احفظ علینا دیننا واحفظ علینا امننا واحفظ علینا استقرارنا وانصر اخواننا المجاہدین فی سبیلک فی کل مکان یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداء الدین وانصر عبادک الموحدین واحمی حوضة الاسلام یا رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اپنے مزید ساتھیوں کو دعوت دیجیے، اور انشاءاللہ العزیز کل ہم اسرائیلی ریاست کے قیام کے بارے میں بات کریں گے کہ اسرائیلی ریاست کا قیام کیسے ہوا، فلسطینیوں کا قتل عام کیا ہوا، اور عالم اسلام کا اس میں موقف کیا رہا۔ پھر مصر پر جو برطانیہ، فرانس اور اسرائیل نے حملہ کیا، اس فرانس اور اسرائیل کا جو حملہ تھا اس کا کیا احوال ہے۔ پھر انشاءاللہ کل 1967 کی جو پہلی جنگ تھی، دوسری جنگ تھی اسرائیل کے ساتھ، وہ اس کا بھی احوال ہم انشاءاللہ بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سوال کا کوئی ہو تو وہ سوال کر سکتا ہے۔ السلام علیکم۔